ذمہ دار ساتھی جمع ہو گئے ہیں. ایک آواز سلطان شاہ سے لگی اور اس ایک آواز پر ایک ٹیلی فون پر پورے صوبے کے ذمہ دار یہاں آ کر جمع ہو گئے. ایک شکر کا مقام جس عنوان پر ہم جمع ہوئے ہیں، یہ عنوان سارے اکابر کے دل کا درد رہا ہے. یہ عنوان ہمارے سارے اکابر کے دل کا درد رہا ہے. وہ درد ان کا یہ تھا کہ ہماری آنے والی نسل کا کیا ہوگا، ہمارے آنے والے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے دین کا کیا ہوگا، ان کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی، ان تک دین کیسے پہنچے گا. ہماری آنے والی نسلیں وہ ان تک دین کیسے پہنچے، یہ تمام اکابر کے دل کا درد رہا ہے. مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے اولین استادوں میں ہیں. ہندوستان کی جنگ آزادی میں وہ آگے تھے. انگریز نے ان کو پکڑ کر مالٹا میں قید کیا تھا. مالٹا یورپ میں ہے، وہاں ان کو قید کیا تھا. واپسی پر انہوں نے ایک بیان دیا، فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں غور کیا. جیل کی تنہائیاں، وہاں کون ہے، بات کرنے کے لیے کون ہے، اور وہ بھی یورپ کی جیل. مالٹا یورپ میں ہے. میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کا کیا علاج ہے. تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں. ایک، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، گھر گھر محلے محلے میں اتنے مکتب قائم ہو جائیں کہ کوئی بچہ مکتب سے بے بہرا نہ رہے. یہ اسی سے ان کے دین کی حفاظت ہوگی، آنے والی نسلوں کی حفاظت ہوگی ان کے دین کی. یہ مولانا محمود الحسن صاحب سارے ہمارے بڑے علماء کے استاد ہیں. سارے بڑے جتنے علماء ہیں ہمارے، وہ سب ان سب کے استاد ہیں. کسی نے ان سے دیکھو بھائی کیا ہے، دیکھو ذرا وائر کی طرف، کسی کو بیٹھنے مت دو. کسی نے مولانا محمود الحسن صاحب سے پوچھا کہ حضرت سب نے تو کتابیں لکھی ہیں، بے شمار کتابیں، آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. تو فرمایا کہ یہ سب میری کتابیں ہیں. مولانا حسین احمد بندی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا کی مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اندر شاہ کشمیری. فرمایا یہ سب میری کتابیں ہیں، یہ سب ان کے شاگرد تھے جن سے دنیا میں علم پھیلا ہے، پوری دنیا میں علم پھیلا ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلمانوں کی اس کا علاج یہ ہے کہ جگہ جگہ مکتب قائم ہو اور ہمارے بچوں کو دین سکھایا جائے، قرآن سکھایا جائے. میرے بھائیوں، یہ درد ہمارے سب دنیا سے جو چلے گئے ان کا بھی اور جو دنیا میں ہے ان کا بھی یہ دل کا درد ہے کہ ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی. پہلے دین پہنچے ان کے پاس، پہنچا ہی نہیں تو حفاظت کیا کریں گے بھائی؟ ارے جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں اس کی آپ کیا حفاظت کرو گے؟ آپ اسی چیز کی حفاظت کرو گے جو تمہارے پاس ہے. تو ان بچوں تک دین پہنچے تو پھر حفاظت کا مسئلہ ہے. اگر ان کے پاس دین ہی نہیں پہنچا تو پھر حفاظت کس چیز کی کریں گے؟ یہ حفاظت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ کے پاس مال ہے، مال کی حفاظت کرنی ہے. جان ہے، جان کی حفاظت کرنی ہے. یہ چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی کیا حفاظت کرو گے؟ مردے کی جان کی کیا حفاظت کرو گے؟ چلی گئی. تو اسی چیز کی حفاظت ہوتی ہے جو پاس ہے. جو ہے ہی نہیں اس کی کیا حفاظت ہوتی ہے؟ پہلا سوال ہے دین پہنچے. جب پہنچے پھر اس کے بعد اس کی حفاظت ہو.
تو ہمارے بچوں تک دین کیسے پہنچے, ہماری آنے والی نسلوں تک دین کیسے پہنچے. ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ دور آ چکا ہے کہ کوئی بچہ اسکول گئے بغیر رہ نہیں سکتا. قانون بن چکے ہیں جبری تعلیم, قانون بن چکا ہے, اگرچہ کہ اس پر ابھی پوری قوت سے عمل نہیں ہو رہا ہے, لیکن قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی بچہ اسکول گئے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر اس بچے کو اسکول نہیں بھیجا گیا ہے تو اس کے والدین کو سزا دی جائے گی. کہ بچے کو اسکول نہیں بھیجا ہے تو والدین کو سزا دی جائے گی. یہ قانون بن چکا ہے. تو ہم کسی بچے کو اسکول جانے سے روک نہیں سکتے. سب بچے اس امت کے اسکول جائیں گے, اور اسکول میں مذہبی تعلیم منع ہے. یہ سب قانون بن چکے ہیں ہمارے ملک میں. پہلی بات, اسکول کو بھیجے بغیر آپ بچے کو روک نہیں سکتے. روکو گے تو ماں باپ کو سزا ہوگی. اب بھیجے تو بھیجنے کے بعد وہاں ان کو دین کی تعلیم نہیں دے سکتے. اسکول میں, کسی بھی اسکول میں کسی بھی مذہب کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی. پڑھائی جائے گی تو اسکول والوں کو سزا ہوگی. یہ سب قانون بن چکے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ ہم بچے کو اسکول بھیجے بغیر رہ نہیں سکتے, اور وہاں اسے دین کی تعلیم دے نہیں سکتے. بچے کو اسکول بھیجے بغیر رہ نہیں سکتے, اسکول میں بچے کو دین کی تعلیم دے نہیں سکتے. پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمارے بچوں کو دین کیسے ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. ہر باپ اپنے بچے کا فکر کرتا ہے کہ میرے بچے کا آئندہ کیا ہوگا, اس کا مستقبل کیا ہوگا. کیا مسلمان باپ کو, اگر وہ مسلمان باپ ہے, کیا اسے اس کی فکر نہیں کرنا ہے کہ میرے بچے کے دین کا کیا ہوگا؟ وہ اس کی فکر کر رہا ہے کہ میرے بچے کی دنیا کا کیا ہوگا, اس کا مستقبل کیا ہوگا, وہ مستقبل میں کیا بنے گا. کیا اسے اس کا فکر نہیں کرنا ہے کہ وہ مسلمان باپ ہے کہ میرے بچے کے دین کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں, اس کا جواب یہ ہے, اس کا جواب ہے مکتب. کہ بچوں کو اسکول بھیجو, ہم منع نہیں کرتے, بھیجو, سب کو بھیجو, لیکن ان بچوں کے لیے دین کی تعلیم وہاں نہیں ملے گی. ان کو قانوناً منع ہے کہ کوئی بھی اسکول میں کسی بھی دین کی کسی بھی مذہبی تعلیم, کوئی بھی مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی. انسپیکٹر چیکنگ کر رہے ہیں مدرسوں میں جا کر, اسکولوں میں جا کر. اور کتنی جگہ واقعات پیش آ چکے ہیں. تو اب بچوں کو دین کیسے ملے گا؟ اس کا ایک ہی حل ہے, مکتب. اور وہ آسان حل ہے اگر ہم لوگ اس کو دل پر لے لیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر لکھوائے ہیں, جو ہماری تبلیغ میں 6 نمبر ہیں. ان 6 نمبروں میں فضائل کی کتاب میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, مسلمانوں کی دینی پستی کا واحد علاج. اس میں وہ 6 نمبر مولانا الیاس صاحب کے لکھوائے ہوئے ہیں. تیسرے نمبر پر مولانا الیاس صاحب نے لکھوایا ہے کہ اپنے محلے کے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا, اور اس تقاضے کو اپنے تمام تقاضوں پر مقدم کرنا. یہ تیسرے نمبر میں مولانا الیاس صاحب نے لکھا ہے. تیسرا نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر کیا ہے بھائی؟ علم اور ذکر. تو علم کے عنوان میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے محلے کے اور اپنے گاؤں کے, اپنے محلے کے, اپنے گاؤں کے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا, اور اس تقاضے کو اپنے تمام تقاضوں پر مقدم رکھنا. یہ مولانا الیاس صاحب کا کہا ہوا ہے, لکھایا ہوا ہے. تو بھائیو, اسی فکر میں ہم سوچ جمع ہیں. عملاً کیا کرنا ہے؟ جب تک عملاً کوئی چیز نہیں کی جائے گی, وہ فکر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی. اور کوئی چیز عملاً ہوگی تو انشاءاللہ وہ فکر باقی رہے گا, وہ کام آگے بڑھے گا. اسی کام کے آگے بڑھنے کے لیے اس کی کوئی عملی شکل ہونی چاہیے. تو یہ جو ہمارا آج کا جوڑ ہے, ماشاءاللہ پورا صوبہ آیا ہے, بہت شکر کا مقام ہے کہ قوم ابھی زندہ ہے, مری نہیں ہے. ان کے اندر دین کی ضرورت کا احساس باقی ہے. احساس کا نام ہی زندگی ہے. احساس نہیں ہے تو وہ موت ہے. احساس زندے کو ہوتا ہے, مردے کو کیا احساس ہوتا ہے؟ انہیں بولتا ہے
पानी गर्म है जरा ठंडा मिलाओ घर को, जब भाई उसे नहलाती ना, हमारी जबान में भी जरा बातें करिए, मैयत को नहलाती ना, उन्हें बोलता है अरे बहुत गर्म है, जरा ठंडा मिला घर को, बोलता है क्या बात ठंडा डाला डाल रहा है, जरा गर्म डाल बा, बोलता है नहीं। अरे उससे कोई एहसास नहीं है, गर्म न लाओ ठंडा न लाओ, लगाओ ना नहलाओ, कितने कोविड में ले जाके लोगों ने दफन कर दिया है। लेकिन जिसको एहसास होता है वो कहता है भाई गर्म है ना, थोड़ा ठंडा मिलाओ, अरे ठंडा है थोड़ा गर्म कर दिला लो। तो एहसास का नाम ही जिंदगी है। अगर एहसास खत्म हो गया तो वो रूहानी मौत है। जिस्म उसका जिंदा है, रूह उसकी मर चुकी है, रूह का एहसास खत्म हो चुका है। अभी एक साहब मिले मुझे, दिल के बड़े डॉक्टर, तो मुलाकात कराई कि ये बड़े दिल के बड़े डॉक्टर हैं। तो मैंने कहा देखो डॉक्टर साहब, दिल की दो सूरतें हैं, एक उसका जिस्म है, एक उसके अंदर की रूह है। आप जिस्म का इलाज करते हो, रूह का क्या इलाज है तुम्हारे पास? अरे जिस्म, इंसान वो सिर्फ एक जिस्म का लोथड़ा, गोश्त का लोथड़ा, हड्डों का ढांचा नहीं है, उसके अंदर की एक रूह है। वो रूह दिल की रूह भी है। हुजूर ने फरमाया क्या इंसान के दिल में गोश्त का एक लोथड़ा है, वो बिगड़ जाता है, जिस्म सारा बिगड़ जाता है। वो ठीक होता है, सारा जिस्म ठीक होता है। वो बिगड़ता है, सारा जिस्म बिगड़ता है। अला वहियल कल्ब, अला वहियल कल्ब, 3 बार हुजूर ने फरमाया वो दिल है। तो एक दिल की जाहिरी शक्ल है, एक उसके अंदर की रूह है। तो दिल के जाहिरी शक्ल का इलाज हकीम डॉक्टर करते हैं, उसकी रूह का इलाज वो नबी बताते हैं। अल्लाह ने नबियों को भेजा रूह की बीमारियों दूर करने के लिए, उसके इलाज के लिए। और अंबिया अल्लाह के यहां से इल्म लाए। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब हमेशा फरमाते हैं कि नबी दुनिया में 2 चीजें लाए हैं, बाकी तो सब दुनिया में है। अल्लाह ने इंसान की सब जरूरत का इंतजाम दुनिया में कर दिया है। नबी 2 चीजें लाए हैं, एक ईमान लाए हैं और एक इल्म लाए हैं। हमारे मौलाना इब्राहिम साहब हमेशा फरमाते हैं कि अंबिया 2 चीजें लाते हैं, एक ईमान, दूसरा इल्म। बाकी सब तो दुनिया में है। नबी ईमान लाते हैं, नबी इल्म लाते हैं। तो मेरे भाइयों, बड़ों के लिए तो तबलीग में इंतजाम है कि वो अल्लाह के रास्ते में निकलकर सीखते हैं, जमातों में जाकर सीखते हैं। हम सब ने जमातों में जाकर सीखा है, लेकिन हमारे छोटे बच्चों का क्या इलाज है? हम 17 साल 18 साल से पहले बच्चे को जमात पे नहीं ले जाते, तो 17-18 साल तक उसको उसे कैसे इल्म मिलेगा? और 17-18 साल के बाद इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हारे हाथ में आएगा? जब 17-18 साल तक आप उसे खो चुके, तो 17-18 साल के बाद क्या गारंटी है कि वो आपके हाथ आएगा? मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के आदमी थे, बहुत बड़े दर्जे के आदमी। सदियों में ऐसे लोग पैदा होते हैं। वो फरमाया करते थे कि पहले माओं की गोदों से बच्चे छीने जाते थे, आज माएं अपने गोदों से बच्चों को उठाकर किंडर गार्डनों में दे रही हैं। ये जो बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की वो स्कूलें बनी है ना, क्या कहते हैं उसको? किंडर गार्डन, मॉन्टेसरी। वो बच्चा जिसको मां की गोद चाहिए था, मां खुद अपनी गोद से उठाकर उसे मॉन्टेसरी को दे रही है, लो उसे ले जाकर क्रिश्चियनिटी पढ़ो। जिस बच्चे को मां की गोद में दीन का इल्म मिलना चाहिए था, फिरौन ने तो मां की गोदों से बच्चे छीने, आज माएं अपने बच्चों को उठा के दे रही हैं, ले जाओ। हमारे लिए संभालना मुश्किल है, कहां इस मुसीबत को उठा उठा के फिरेंगे? ले कोई ले जाकर संभालो, तुम जो देना चाहो इसे दो। तो आज माएं, मैं सोचता था कि अकबर इलाहाबादी तो बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने ये क्यों कह दिया कि यूं कत्ल से बच्चों के न वो होता कभी बदनाम, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सूची। वो तो कॉलेज के पढ़े हुए थे अकबर इलाहाबादी, सेशंस जज थे, तो उन्होंने ये क्यों कह दिया कि यूं कत्ल से होता ना वो बच्चों के न बदनाम, अफसोस के फिरौन को कॉलेज की न सोची। बहुत दिनों के बाद मुझे ख्याल आया कि देखो आज समझ में आ रहा है कि और क्या माएं अपने गोदों से उठाकर बच्चों को मॉन्टेसरियों में दे रही है। मॉन्टेसरी में क्या पढ़ाते हैं? कभी पूछा आपने? कभी मालूम किया आपने आपके बच्चे को मॉन्टेसरी में क्या पढ़ा रहे हैं? सारा कुफ्र शिर्क पढ़ा रहे हैं, शिर्क पढ़ा रहे हैं। आप खुशी से बच्चों को माएं गद्दों से उठा के दे रही हैं, लो पढ़ाओ, उसे जो तुम पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ। हालांकि उसे उस वक्त मां की गोद की जरूरत थी, वहां से उसे इल्म मिलता, ईमान मिलता,
اخلاق ملتے, تربیت ملتی. لیکن آج ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے جا رہے ہیں. چھینے نہیں جا رہے ہیں, مائیں خود اٹھا کے دے رہی ہیں, لے جاؤ. تو اس فضا و ماحول میں اگر یہ بچے کے دن گزرے تو کیا ہوگا بھائیو؟ کل قیامت میں یہ ہمارا دامن پکڑیں گے, بچ نہیں سکتے, ہم بچ نہیں سکتے. کل قیامت میں یہ ہمارا دامن پکڑیں گے کہ اے اللہ پہلے ان سے پوچھ کہ انہوں نے ہمارے دین کے سیکھنے کا انتظام کیوں نہیں کیا. انہوں نے ہماری دنیا کی فکریں کی کہ میرا بچہ آئی پی ایس بنے, آئی اے ایس بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے ضرور بنے, ہم کہاں منع کرتے ہیں, لیکن میرا بچہ دیندار بنے, مسلمان رہے, اسلام باقی رہے, اس کا مسلمان باقی رہے وہ. اگر اس کی فکر ہم نے نہیں کی تو کل قیامت میں یہ بچے ہمارا دامن پکڑیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں دنیا کی ہماری فکر کی کہ ہماری دنیا بن جائے, لیکن انہوں نے ہم تک دین کے پہنچانے کی فکر نہیں کی. ہم سب قصوروار ہیں, ہم سب خطا کار ہیں. اگر ہم نے اپنی بس بھر کی کوشش نہیں کی تو کل اللہ کو جواب دینا ہمارے لیے مشکل ہے. اللہ کو جواب دینا, اس کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے احباب فکر مند ہیں. اس کے لیے اپنی جان لگا رہے ہیں, اپنا وقت لگا رہے ہیں, اپنی کوشش لگا رہے ہیں. تو خلاصہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ہمارا یہ جوڑ, ہمارا یہ اجتماع, اس کے چند پیغام ہیں, چند پیغام ہیں. یہ پیغام ہے, یہ ایک پیغام ہے, اسے عمل میں لانا ہے. پہلا پیغام یہ ہے کہ ہماری ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے. کوئی مسجد مکتب سے خالی نہ رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں مدرسہ قائم کیا تھا, اس کا نام ہے اصحاب صفہ. وہ صفہ کا چبوترا تھا جس پر اصحاب صفہ رہتے تھے. یہ مسجد نبوی کا پہلا مدرسہ ہے جو حضور نے قائم کیا تھا, صفہ کا مدرسہ جس میں اصحاب صفہ کا وہ چبوترا تھا. ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا. 2 کھجور کے پیڑ لگے ہوئے تھے. مدینے کے انصار کھجوروں کے خوشے لا کر اس پر باندھ دیتے تھے. آج بھی وہ ستونوں کی شکل میں وہاں صفہ کے چبوترے کے پاس موجود ہیں. کوئی جا کے دیکھے تو پتا چلے گا, جاننے والا بتائے گا کہ یہ 2 ستون ہیں جو صفہ کے چبوترے کے سامنے ہیں. یہ حضور کے زمانے میں کھجور کے پیڑ تھے اور ان پیڑوں پر انصار کھجوروں کے خوشے لا کر باندھ دیتے تھے کہ اصحاب صفہ جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے چبوترے پہ پڑے رہتے تھے, حضور کی خدمت میں بھوک لگے یہ کھجور کھا لو, نہیں ہے بھوکے رہو, لیکن انہی سے قیامت تک کے لیے علم پھیلایا ہے. تو بھائیو, حضور کی مسجد میں سب سے پہلے اصحاب صفہ کا مدرسہ قائم ہوا ہے. تو ہماری کوئی مسجد مدرسے سے خالی نہیں ہونی, مکتب سے خالی نہیں ہونی چاہیے. مکتب 1 گھنٹے کا مکتب کافی ہے. ترتیب کے ساتھ, صحیح طریقے کے ساتھ تعلیم دی جائے, 1 گھنٹے کا مکتب انشاءاللہ کافی ہے. وہ 1 گھنٹہ چاہے صبح میں ہو چاہے شام میں ہو, انشاءاللہ اس 1 گھنٹے کا اثر بچے کے 24 گھنٹے پر پڑے گا. اس 1 گھنٹے میں اللہ کا شکر ہے محنت کر کے ایسا نصاب بنایا گیا ہے کہ اگر 1 گھنٹہ روزانہ بچہ دے گا تو 5 سال کے اندر اسے انشاءاللہ دین کا جو ضروری علم ہے, جو ضروری بنیادی علم ہے, جو ایک درجے میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے جاننا, وہ علم انشاءاللہ اس بچے کو حاصل ہو جائے گا. اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر وہ بچہ 1 گھنٹہ روزانہ مکتب کو دیا کر, صبح میں دے شام میں دے. تو ہمارے اس اجتماع کا پیغام ہے کہ ہماری کوئی مسجد مکتب سے خالی نہیں رہنا چاہیے. پہلا کام ہے یہ ہمارا, صرف بیان کر کے جانے سے کام نہیں چلے گا. یہاں سے یہ عملی شکل لے جانا ہے. عملی شکل وجود میں اگر نہیں آئی تو یہ درد تو خالی درد رہے گا. اس کا علاج کیا ہوگا؟ پہلا کام ہے ہر مسجد میں مکتب قائم ہونا چاہیے جہاں بچے کو ضروریات دین سکھایا جائے. اگر مسجد والے آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو بچے کو قرآن پڑھانے سے روکے اور دین سکھانے سے روکے. لیکن اگر کسی وجہ سے اجازت نہیں دیتے ہیں, اس کا آپ انتظام کرو.
کوئی گھر کرائے پر لو, وہاں مکتب شروع کرو مسجد کے قریب میں, لیکن سب سے پہلا کام مسجد میں مکتب قائم ہو. یہ پہلا پیغام ہے. تیار ہیں سب انشاءاللہ؟ مسلمان کوئی نیت کرتا ہے اللہ اسے پوری کرتا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جس چیز کو مسلمانوں کا ایک مجمع چاہ لیتا ہے اللہ بھی اسے چاہ لیتا ہے. یہ ملفوظ ہے مولانا الیاس صاحب کا کہ جس چیز کو مسلمانوں کا ایک مجمع چاہ لیتا ہے کہ اللہ یہ ہونا چاہیے تو اللہ بھی اسے چاہ لیتے ہیں. اور اللہ کا چاہ لینا ہی وجود ہے, اس کا وجود ہے, وہ وجود میں آ جاتا ہے. تو ہم نیت کریں کہ کوئی مسجد ایسی خالی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں مکتب نہ چل رہا ہو. انشاءاللہ ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا ہے. یہ پہلا پیغام ہے. دوسرا پیغام مسلمانوں کی آبادی ہے, وہاں مسجد نہیں ہے, چھوڑ دیں گے بھئی؟ مسلمانوں کی آبادی ہے, چاہے 4 گھر ہوں, لیکن ان کے لیے بھی انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ایسے بستیاں, محلے جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں مسجد نہیں ہے, وہاں کوئی جگہ تلاش کرنا اور وہاں بھی مکتب قائم کرنا تاکہ ہر مسلمان بچے کو دین کا علم پہنچے. اس کے لیے چاہے کسی کے گھر کا کوئی کمرہ وہ فارغ کرے. امریکہ میں جب ہمارے سفر شروع ہوئے, شروع کی بات ہے, اب تو اللہ کا شکر ہے, لیکن جب شروع ہوئے تو مسجدیں نہیں تھیں, مسلمانوں کی آبادیاں تھیں, محلے تھے, مسجدیں نہیں تھیں. تو میں نے ایک مشورے میں یہ کہا کہ ارے بھائیو, تمہارے ہر گھر میں کار کے لیے جگہ ہے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی جگہ نہیں ہے. وہاں تو ہر گھر میں کار ہوتی ہے, ہر کار کا گیریج ہوتا ہے, ہر گھر میں کار ہوتی ہے. تو میں نے امریکہ والوں سے کہا کہ افسوس ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے گھروں میں کار کے لیے جگہ ہے, مسجد کے لیے جگہ نہیں ہے تمہارے پاس. تو میں نے ان سے کہا کہ ہر محلے میں ارے ایک ایسی ٹوٹی پھوٹی کار خرید لو کہ جس کو کوئی اٹھا کے نہ لے جائے, اسے باہر کھڑا کرو, اپنے گیراج کو مسجد بناؤ. تو یہ میں نے پیغام دیا ان کو, اپنے گیراج خالی کر کے ان کو مسجد بناؤ. تمہارے گیراج, کار رکھنا زیادہ ضروری ہے, نماز پڑھنا زیادہ ضروری ہے. تم اپنی کار باہر کھڑی کرو, تمہارے یہاں باہر کھڑا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, گیراج خالی کر کے وہاں نماز شروع کرو. جب ہم 2 سال کے بعد گئے کتنی کارگزاریوں میں یہ آیا کہ آپ نے ہم سے کہا تھا گیراج خالی کرو, کر دیے ہم نے مسجدیں بنا دی. ہم نے اپنے گیراج, فرعون کے زمانے میں بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کا حکم تھا مسجد نہیں بنانا, قانون تھا فرعون کی طرف سے کہ بنی اسرائیل مسجد نہیں بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو. اپنے گھروں کو کیا بناؤ؟ قبلہ رخ بنا لو. ہر گھر مسجد ہو گیا, ہر گھر. تو بھائیو ایسی آبادیاں جہاں مسجد نہیں ہے, 4 گھر ہیں مسلمانوں کے, وہاں بھی انتظام کرو. آج ایک کارگزاری میں مجھے بتایا گیا, کیا بیجاپور کی ہے نا, بیجاپور کی کارگزاری میں, کہ ایسی بستیوں میں جہاں 4 گھر 6 گھر ہیں, ہمارے علماء ہفتے میں 1 مرتبہ وہاں جاتے تھے اور ان 4 گھروں کو 6 گھروں کو جمع کر کے ان کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دین کی تعلیم دیتے تھے ہفتے میں 1 مرتبہ. یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد پھر وہ نماز شروع ہو گئی وہاں, پھر وہاں روزانہ کا مکتب شروع ہو گیا. بھائی بندہ حدیث ہے نا, بندہ جتنا بس میں ہے اتنا وہ کر لیتا ہے, تو جو اس کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کر کے دکھاتے ہیں. بندے کے بس میں جتنا ہے جب بندہ کرتا ہے, تو جو بندے کے بس میں نہیں ہے وہ اللہ کرتے ہیں. تو میں نے 2 باتیں کہی ہیں. کیا ذرا دوہرائیے نا. ہر مسجد میں مکتب ہونا چاہیے. جہاں مسجد نہیں ہے اور کوئی نہ کوئی جگہ تلاش کرو. کوئی لکڑی کی ٹال, لکڑی کی ٹالیں پہلے ہوتی تھی, اب پتہ نہیں ہے نہیں ہے. کوئی گیریج, کوئی کسی کے ٹیرس پر کوئی جگہ تلاش کرو. کوئی بھی نہیں, کرائے کی جگہ لے کر وہاں مکتب چالو کرو. اور جو بستیاں ہیں ان میں یہ ترتیب بناؤ جو یہ بیجاپور والوں نے بتائی. کیا علماء ہفتے میں 1 بار جا کر وہاں ان کو جمع کر کے ان کو دین سکھانا شروع کیا انہوں نے. وہاں مسجد قائم ہو گئی اس کی برکت سے, روز کا مکتب چالو ہو گیا اس کی برکت. تو میں نے 2 باتیں کہی ہیں. ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا
اور جہاں مسلمان آباد ہیں مسجد نہیں ہے وہاں بھی مکتب کی کوئی شکل قائم کرنی. دو باتیں. اسی میں یہ بھی آتا ہے کہ ہاسٹلوں میں مسلمان طلبہ رہتے ہیں. ہاسٹلوں میں ایک جگہ عبادت خانے کے لیے دی جاتی ہے. اب تو ایئرپورٹوں میں بھی عبادت کے لیے ملٹی فیتھ پریئر ہال ایئرپورٹوں میں ہے. ملٹی فیتھ پریئر ہال یعنی کوئی بھی آ کے یہاں عبادت کر سکتا ہے. اور عبادت کی مسلمان کو ہی پڑی ہے اور کس کو پڑی ہے. عبادت تو ایمان کا ہی جز ہے. ایمان سے ہی عبادت آتی ہے اور جہاں ایمان نہیں ہو عبادت کہاں سے آتی ہے. تو یہ سارے مسلمانوں ہی کے کام آتے ہیں. تو ہاسٹلوں میں بھی یہ انتظام ہو سکتا ہے. اگر وہاں کوئی رکاوٹ ہو کوئی اعتراض ہو تو قریب میں کی مسجد میں ان ہاسٹل والوں کو بھی لا کے تعلیم دی جا سکتی. ہمارے بنگلور کے ایک عالم ہیں بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں نام لینا مناسب نہیں ہوتا. وہ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں امریکہ میں. کیلیفورنیا جو ہے وہ بڑا بدنام علاقہ ہے. ہالی ووڈ بالی ووڈ سب نوجوان جانتے ہیں. اس علاقے میں ایک بڑی مسجد میں وہ خطیب ہیں امام ہیں مدرسہ بھی چلاتے ہیں. انہوں نے جو ہمارا نصاب ہے ہفتے بھر کا نصاب اس کو اچھا مسلمان رہتے ہیں دور دور 20 کلومیٹر 15 کلومیٹر 25 کلومیٹر تو وہاں سے بچہ روز کیسے آئے گا؟ کون لا کے چھوڑے گا؟ کون لے کے جائے گا؟ تو انہوں نے وہ ہفتے کے نصاب کو اس کو 2 دن میں مرتب کیا کہ ہفتے بھر کا نصاب 2 دن میں سکھا دیا جائے. وہی نصاب جو ہفتے میں سکھایا جاتا ہے وہ 2 دن میں 4 گھنٹے 8 گھنٹے. ارے ہو گیا نا بھائی. روز 1 گھنٹہ مانگتے ہیں ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوئے ہیں؟ ارے بھائی روز 1 گھنٹہ تو ہفتے میں کتنے گھنٹے ہوئے ہیں؟ 7 گھنٹے 6 گھنٹے ہوئے. تو وہ اس کو انہوں نے 3 گھنٹے 2 دن ہفتہ اتوار چھٹی کا دن 2 دن 3 گھنٹے دو 2 دن 3 گھنٹے دو تو 6 گھنٹے ہو گئے نا ہفتے کے. تو اس طرح انہوں نے کر لیا. اسے شروع کر دیا. بچے آنے لگ گئے. ان کو چھوڑنے کے لیے ماں آتی یا باپ آتا. وہاں تو عورت بھی کار چلاتی ہے مرد بھی چلاتا ہے. تو کبھی ماں آتی کبھی باپ آتا کبھی دونوں مل کے آتے. چلو بچے کو چھوڑ دیں گے اور ہم اپنا کام کر کے شہر میں واپس آ کے بلا کے لے جائیں گے. تو وہ بچے آنے لگے. ماں باپ لا کے ان کو چھوڑتے لے کے جاتے ہفتے میں 2 دن. کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں کہنے لگے ان سے کہ مفتی صاحب ہمارے لیے بھی کچھ انتظام کرو. بچہ وہاں پڑھے گا ہم بھی یہاں پڑھیں گے. چنانچہ وہاں انہوں نے یہ انتظام کیا کہ وہ جو بچوں کو چھوڑنے کے لیے ماں باپ آتے تھے تو بچہ جاتا بچوں میں ماں جاتی عورتوں میں باپ جاتا مردوں میں. وہ سب مل کے سیکھنے لگ گئے پورا خاندان. ارے امریکہ میں ہو سکتا ہے تو ہمارے ہندوستان میں کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ تو ہاسٹلوں کے بچوں کے لیے بھی انتظام کرو چاہے ہاسٹل میں ہو چاہے اس کے قریب کی کسی جگہ پر. یہ 2 ہی باتیں ہیں. ہو گیا بھائی؟ 2 باتیں یاد رہے گی. ذرا بولیے نا کیا کیا. ہر مسجد میں اور جہاں آبادی ہے مسلمانوں کی وہاں کوئی مکتب قائم کرنا چاہے ہفتے میں 1 دن 2 دن ہو. تیسری بات ایک جماعت جو اس کا فکر کرے وہاں جائے ان کو سمجھائے چالو کرائے. ایک جماعت جو اس کے لیے کچھ وقت دے کر جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں جائے وہاں جا کر ان کو سمجھائے وہاں اسے شروع کرائیں. ایک ایسی جماعت اس کو کہتے ہیں کیا بولتے تمہیں اسے؟ معاون جماعت. کہ جو اپنے ضلع میں مکاتب قائم کرنے کا فکر کرے. یہ فکر کرے مسجد میں مکتب اور جہاں آبادی ہے وہاں مسجد نہیں ہے وہاں مکتب. اس کو قائم کرنے کے لیے ایک جماعت فکر کرے. گاڑی تو جب ہی چلے گی نا جب ڈرائیور ہوگا. سب مل کے بیٹھ گئے سیٹوں پر تو کون لے جائے گا گاڑی؟ وہ آٹومیٹک چلے گی. کوئی ڈرائیور ہوگا تو سب چلیں گے نا. تو یہ چند آدمیوں کی ایک جماعت ہو جو فکر کرے اور جگہ جگہ جا کے قائم کرے. اور ایک کم سے کم ہر ضلع میں ایک عالم ایسا ہو کہ جو ان ساری ضرورتوں کو جا کر پورا کرے. کہاں استاد کی ضرورت ہے کہاں استاد چاہیے نہیں مل رہا ہے کون جا کر کے کس قریے میں جا کر خدمت دے سکتا ہے انجام ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ. مکاتب کے فکر کے لیے
ایک جماعت بھی ہو ان کے ساتھ ایک کل وقت، وہ جماعت پورا وقت نہیں دے سکتی، وہ تو جب ضرورت ہوگی تقاضا ہوگا جہاں ضرورت ہوگی جائیں گے وقت دے کر، لیکن ایک عالم ایسا ہو جو پورے وقت کا ہو اور اس کو تنخواہ دی جائے اس کی، ایک جماعت ہو کل جو فکر کرے، اور ایک عالم ہو جو جس کا کل وقت کی فکر یہی ہو، ہر وقت کا یہی فکر ہو، وہ ہر وقت اسی فکر میں ہو، جہاں جہاں لے جانا ہو وہ اپنی اس جماعت کو لے کے جائے، وہ جماعت اس کا ساتھ دے، لیکن وہ اس جماعت کو وہ فکر مند کرنے والا وہ عالم بنے گا۔ پھر وہ مکتبوں کو جا کر دیکھے کہ کہاں تعلیم ٹھیک ہو رہی ہے، کہاں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کہاں کیا کمی ہے، کہاں کیا ضرورت ہے، وہ اس مرکزی جماعت کو معاون جماعت کو بتائے، اور معاون جماعت اس کے ساتھ مل کر اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ہر ضلع میں ایک عالم کو مقرر کرنا، اور وہ عالم اچھا ہے کسی مدرسے سے جڑا ہوا ہو یا کسی انجمن سے جڑا ہوا ہو، تاکہ ان کی تنخواہ کا بوجھ کسی فرد پر نہ پڑے۔ بعض مرتبہ آدمی دینے کے حال میں ہوتا ہے، بعض مرتبہ دینے کے حال میں نہیں ہوتا، انجمن کسی ادارے کے ساتھ وہ مرکز عالم جڑا ہوا ہوگا تو ادارے سے انشاءاللہ اس کی تنخواہ پہنچنا آسان ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو مدرسے ہیں وہ مدرسے اپنا ایک کو اپنائیں مکتب کے کام کے لیے، اس کے ذمہ مدرسے کا کام نہیں ہے، تنخواہ مدرسے سے ملے گی، وہ مکتب کا کام اس کے ذمہ ہے، اور وہ اپنی کارگزاری مکتب کو بھی دے گا اور جماعت کو بھی دے گا، مکتب جہاں سے مدرسے کو بھی دے گا، جہاں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے ان کو بھی کارگزاری دے گا، اور یہ جماعت کو بھی کارگزاری دے گا۔ تو یہ 4 باتیں ہو گئی، ہر مسجد میں مکتب، جہاں آبادی ہے وہاں مکتب، اور اس کام کو عمل میں لانے کے لیے ایک جماعت، اور اس کی ہر وقت فکر کرنے کے لیے ایک عالم۔ وہ عالم کسی مدرسے والے اپنائیں، کوئی انجمن والے اپنائیں، کوئی مدرسہ ہے وہ اس عالم کو اپنائیں، اپنانے کے معنی اس کو تنخواہ دیں، وہ کام مکتب کا کرے گا، ان کو بھی کارگزاری دے گا، جماعت کو بھی کارگزاری دے گا۔ یہ 4 باتیں ہو گئی۔ اس وقت آپ کو وہ جماعت بنانا ہے، ضلع کی معاون جماعت بنانا ہے، اور ایک عالم کو مقرر کرنا ہے جو پورے ضلع کے مکاتب کا فکر کرے۔ وہ کام بھی کرنا ہے، اسی وقت کرنا ہے آپ کو۔ اگلی بات یہ ہے کہ جہاں مکتب شروع کریں وہاں استاد کو 24 گھنٹے کی ٹریننگ کے لیے یہاں ہمارے پاس بھیجیں۔ ہمارے القاسم جو ہمارا مکاتب کا مرکز ہے وہاں 24 گھنٹے اسے رکھیں گے، انشاءاللہ ٹھہرائیں گے، کھانے کا رہنے کا انتظام کریں گے، اور کیسے پڑھایا کیسے جائے، پڑھانا ایک فن ہے، اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج یہ عصری تعلیم اسی لیے کامیاب ہے، پڑھانے والوں کو پڑھانا سکھایا جاتا ہے۔ اسکولوں کے لیول پر TCH، جو TCH نہیں کرتا اس کو استاد نہیں بناتے، اس سے آگے ہائی اسکول کے لیول پر BEd وہ پڑھ چکا ہے، وہ BA BSc BCom کر چکا ہے، لیکن وہ پڑھانے کے لیے اسے BEd کرنا ہے کہ پڑھانا کیسے۔ ہمارے یہاں استاد جس طرح چاہے پڑھائے، کیسے چلے گا؟ اگر کسی مکتب میں طلباء کی تعداد کم ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اسے وہ نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہیے۔ ارے آدمی تو جس دکان پہ ملتا ہے اس پہ جاتا ہے، جس دکان پر نہیں ملتا وہاں کون جاتا ہے؟ معلوم ہے یہاں نہیں ملے گا، نہ کوئی جاتا ہے۔ تو مکتب میں اگر طلباء کم ہو رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو وہ نہیں مل رہا ہے جو ملنا چاہیے۔ اور معاف کیجئے، اللہ ہمیں معاف کرے، ہم بچوں کی کمی کو تو دیکھتے ہیں، ہم اپنی کمی کو نہیں دیکھتے کہ ہم سے پورا اسے حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کی فکر کے لیے یہ تربیت ہے کہ استاد یہ دیکھے کہ میں کس طرح پڑھاؤں جس سے بچے کو وہ ملے۔ بھئی علم دینا یہ استاد کا کام ہے، علم لینا یہ بچے کا کام ہے۔ ایسے دو کہ وہ لے لے، آپ نے دیا اس نے ابھی لیا نہیں، تمہیں دے ڈالے انہیں لیا نہیں، کیا ہوتا ہے؟ ذرا سمجھے نہیں سمجھے؟ میں کیا کیا تم نے دیا بھائی، تمہیں لیے نہیں، کیا ہوتا ہے؟ میں دے ڈالیا تمہیں لیے نہیں، کیا ہوتا ہے؟ ضائع۔ کیسے دو کہ وہ لے،
کیسے دو کہ وہ لینے کی کیفیت پیدا کر کے اسے دو. یہ ٹریننگ ہے. الحمدللہ یہ ہمارے یہاں اس کا انتظام ہے. اپنے اساتذہ کو پڑھانے کے لیے بٹھانے سے پہلے 24 گھنٹے کے لیے یہاں بھیجیے کہ بھائی پہلے جا کر وہاں 24 گھنٹے ٹریننگ لے کے آؤ. اور جو آلریڈی اساتذہ ہیں ان کو بھی 24 گھنٹے کے لیے بھیجیے. اللہ کا شکر ہے آنا شروع ہو گیا. مفتی صاحب آپ بتا رہے تھے نا 1 سال میں کتنے آئے؟ جی جی اللہ کا شکر ہے یہ سلسلہ شروع ہو چکا. یہ اساتذہ آ رہے ہیں 24 گھنٹے یہاں ٹھہرا کر ان کو 24 گھنٹے ان کو بتاتے ہیں کیا پڑھانا, کس طرح پڑھانا. مولوین سے مراد پڑھانے والے 1156 پڑھانے والے اب تک یہاں آئے. 24 گھنٹے رہے. ان کے کھانے پینے کا انتظام, رہنے کا انتظام ہوا اور 24 گھنٹے میں ان کو بتایا گیا کہ کس طرح پڑھانا چاہیے. 1156 استاد یہ 24 گھنٹے کے لیے آئے. یعنی باری باری آتے ہیں. ایک وقت پہ کتنے لیتے ہیں؟ 25 کو ایک وقت پر لیتے ہیں. روزانہ چلتا ہے یہ سلسلہ. روزانہ 25 اساتذہ آتے ہیں اور 25 اساتذہ کو یہ بتاتے ہیں. پھر اگلے دن اگلے آ جاتے ہیں. تو اس طرح 1156 آئے اور انشاءاللہ پورا سال چلتا رہے گا. یہ آپ اپنے اساتذہ کو بھیجو, جن کو مقرر کرو ان کو بھیجو, اور جو پڑھا رہے ہیں ان کو بھی بھیجو. پڑھا رہے ہیں ان کو اور فائدہ ہوگا. جو نئے پڑھانے بیٹھتے ہیں ان کے سامنے ایک طریقہ آ جائے گا, اس کا ایک نہج ہو جائے گا. اور یہ جو معاونین ہیں وہی رزما ہے نا, وہ بھی ایک دن کے لیے آئے. وہ بھی ماشاءاللہ 670 آئے اور ان کو بتایا گیا کہ ان کا کام کیا ہے, ضلع میں ان کو کیا کرنا ہے, کس طرح انہیں کام کرنا ہے. اور علماء جو ایک مستقل اس کام کے لیے جن کو رکھا جاتا ہے, یہ ان کو کیا کام ان کا. اور جو معاون جماعت ہے اس کو بھی سمجھاتے ہیں کیا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پر مکتب چل رہے ہیں, نورانی قاعدہ اور قرآن سکھا دیتے ہیں, پڑھنا سکھا دیتے ہیں. ضروری ہے لیکن اتنا کافی نہیں ہے. اتنا کافی نہیں ہے. میرے سامنے بہت سی کارگزاریاں آئیں کہ بچے نے نورانی قاعدہ اور قرآن پورا کر لیا 2 سال میں. اب وہ بچہ پوچھتا ہے کہ میں آئندہ کیا کروں. استاد کہتے ہیں حفظ کر لو, کسی مدرسے میں چلے جاؤ. وہ مدرسے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ حفظ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کرو, جاؤ گھر جاؤ. اور شکایتیں یہ آئی ہیں کہ اس بچے کو طہارت نہیں معلوم ہے, اس بچے کو نماز پوری نہیں معلوم ہے, پاکی, وضو, غسل یہ سب اسے نہیں معلوم ہے. آپ نے قرآن پورا پڑھا دیا. 5 باتیں ہونی چاہیے مکتب میں. مکتب میں 5 باتیں ہونی چاہیے. قرآن سب سے پہلے ہے, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھے. دوسری چیز عقیدہ. عقیدہ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک نئی چیز معلوم ہوتی ہے, لیکن بچوں کے لیے یہ ضروری ہے. عقیدے کے معنی اللہ, رسول. اللہ کون ہے, رسول کون ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ میں بچے کھیل رہے تھے. ایک بچے سے انہوں نے پوچھا کہ ویل بیٹا یو نو محمد, بیٹے تم جانتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. وہ بچہ کہنے لگا ویل آئی نو ہی از اے گڈ باکسر. انہوں نے اس سے پوچھا کہ یو نو از محمد, تو جواب میں بچہ کہتا ہے یس آئی نو ہی از اے گڈ باکسر. کچھ سمجھے نہیں سمجھے آپ. وہ پوچھ رہی ہیں محمد ہمارے نبی کون ہے, بچہ جواب میں دیتا ہے محمد علی باکسر, محمد علی کلے. تو محمد علی کلے کو جانتا ہے, محمد رسول اللہ کو نہیں جانتا. وہ مسلمان بچہ ہے. تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ. اللہ, رسول, آخرت. آخرت مرنے کے بعد کی زندگی, جنت, جہنم, عذاب, ثواب, یہ بچے کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن, عقیدہ, مسائل. مسائل کے معنی طہارت, وضو, غسل, نماز. صحابہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ہوتا تھا تو سب سے پہلے ہم اسے طہارت سکھاتے تھے. پاکی کیسے حاصل کرنا. پاکی اسلام نہیں ہے اور مذاہب میں پاکی نہیں ہے.
پاکی اسلام میں یہ ہے. مثلا میں کہتا ہوں پیجامے پہ لنگی پہ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے, اس پیجامے سے لنگی سے آپ پارٹی میں جا سکتے ہو, پارٹی میں نماز نہیں پڑھ سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بھائی اس کے کچھ پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہیں, کیا بات ہے, جاؤ پارٹی میں جاؤ, میٹنگ میں جاؤ, لیکن اس کے ساتھ نماز میں آ سکتے ہو. اس کو کہتے ہیں پاکی, اس کو کہتے ہیں پاکی. پاکی صرف اسلام میں ہے. تو بچہ پتہ کرے, اسے معلوم ہو پاکی کسے کہتے ہیں. قرآن, عقائد, مسائل, سنتیں, حضور کا طریقہ زندگی, اچھا سیکھے. پانچویں بات, ہمارے بڑوں کی زندگی کیا تھی, تاریخ ہماری. سب سے بڑے ہیں حضور, حضور کے بعد ہیں صحابہ, ان کی زندگی نمونہ ہے. تو ان کی زندگیاں یہ ہماری تاریخ ہے. پھر ہمارے بزرگوں کی تاریخ. تو یہ 5 چیزیں بچوں کو حاصل ہونی چاہیے. اس کا انتظام ہے یہ 5 سالہ نصاب. جہاں یہ 5 سالہ نصاب چلتا ہے اسی کو ہم منظم مکتب کہتے ہیں, اسی کو منظم مکتب سمجھتے ہیں. اور یہ 5 سالہ نصاب سے انشاءاللہ اس بچے کو اتنا دین حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ ضروریات دین کا عالم بن جاتا ہے. ضروریات دین کا عالم, مدرسے کا عالم نہیں, وہ تو 7 سال ہے, لیکن یہ ضروریات دین کا عالم بن جاتا ہے. یہ منظم مکتب ہے جس میں 5 سالہ کورس پڑھاتے ہیں. تو استاد کو پہلے وہ 5 سالہ کورس دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ 5 سالہ کورس SLC سے پہلے پڑھنا ہے. کب پڑھانا ہے؟ کیونکہ جب بچہ SLC میں چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر دنیاوی تعلیم کا لوڈ اتنا پڑتا ہے کہ ماں باپ بھی سفارش کرتے ہیں, حضرت ذرا ایگزام دے ڈالیں SLC کا, اس کے بعد بھیجتے ہیں گھر کو. اس کے بعد بولتے ہیں حضرت ذرا نیٹ کا ایگزام ہے وہ دے ڈالیں دے. پھر انہیں گیا تمہارے ہاتھ سے, پھر تمہارے مکتب میں وہ آ نہیں سکتا. SLC سے پہلے 5 سالہ نصاب پورا کر دو. آج کے بچے ہم ان کو کہتے ہیں .com بچے. کیسے بچے؟ .com. کمپیوٹر کے بچے, کمپیوٹر کی بچے, .com بچے. ارے گھنٹوں اسمارٹ فون لے کے بیٹھتے ہیں, گھنٹوں اسمارٹ فون لے کے بیٹھتے ہیں, گھنٹوں اسمارٹ فون پر ضائع کرتے ہیں. معاشرے کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے. استاد کو درس کے وقت پر موبائل سے ایسے بچنا چاہیے جیسے کسی گناہ کی چیز سے بچتے ہیں. ورنہ بچے کہتے ہیں حضرت ہی دیکھتی نا موبائل, ہمیں دیکھے تو کیا. ہمارے ملک میں تو نہیں, لیکن پڑوس کے ملک میں قانون ہے کہ جماعت سارے اپنے موبائل جمع کر کے جائے, چلا لگا کے واپس آ کے موبائل لے جائے. ہمارے وہاں اس میں رائے ونڈ میں اصول ہے کہ جماعت جا رہی ہے, بھائی اپنے سارے موبائل جمع کرو, چلا گزار کے واپس آ کے موبائل لے کے جاؤ. بھائیو یہ 5 باتوں کا پیغام ہے, 5 باتوں کا پیغام ہے. خلاصہ, ہر مسجد میں مکتب قائم کرنا, جہاں آبادی ہے مسلمانوں کی وہاں مکتب کا انتظام کرنا, مسجد نہیں ہے وہاں بھی مکتب قائم کرنا. ہر مکتب میں جو استاد ہے اس کی ٹریننگ ہونا, اس کے ٹریننگ کے لیے یہاں بھیجو. نہیں آپ اپنے ضلع میں جوڑنا چاہتے ہو, آپ اپنے ضلع میں جوڑو, ہم یہاں سے وہ ٹریننگ دینے والے بھیجیں گے. آپ آؤ یہاں, نہیں آپ کو آنے میں کوئی دقت ہے, آپ اپنے ضلع میں اپنے ضلع کے اساتذہ کو جوڑو, ہم یہاں سے ہماری جماعت بھیجیں گے جو ان کو آ کر وہ ساری بات سمجھائے گی. 3 چوتھے, معاون جماعت جو ضلع میں اس کا فکر کرے, عمل میں لائے. اور ایک عالم کل وقتی, کم از کم ایک ہے. بڑا ضلع ہے 2 رکھو 3 رکھو, ایریا بانٹ دو, لیکن کم سے کم ایک. وہ کسی مدرسے سے کسی انجمن سے جڑا ہوا ہو, اس کی تنخواہ وہاں سے ملے, لیکن کام اس کا صرف مکتب کا, مدرسے کا کام نہیں. تنخواہ مدرسہ دے گا اس کو, کوئی انجمن. یہ 5 کام کر کے جانا ہے, کر کے جانا ہے. اس کی شکل یہ ہے کہ جیسے آپ
زور سے پہلے ضلع ضلع وار بیٹھے تھے، اس طرح آپ ضلع وار بیٹھیں اور ضلع وار بیٹھ کر یہ ارادے کریں انشاءاللہ ہر مسجد میں قائم کریں گے بھائی مکتب، اور جہاں آبادی نہیں ہے وہاں بھی، اور اساتذہ کو ٹریننگ کے لیے بھیجنا، نہیں تو اپنے یہاں جوڑو، یہاں سے ہم بھیجیں گے. اور ایک جماعت ابھی بنانا آپ کہ جو انشاءاللہ اس کا فکر کرے گی ضلع میں، اور ایک عالم طے کرو، ایک عالم کہ جو اس کا فکر کرے، کل وقت اس کے لیے لگائے، اس کی تنخواہ وہ مدرسہ وہ انجمن میں، ایسے ایک عالم کو طے کرو. آپ کے پاس نہیں ہے آپ تقاضا دو، آپ کے پاس اگر ایسا عالم نہیں ہے تو آپ ایک عالم ضلع وار بیٹھ کے اس کی ترتیب بنائیں، پھر کھانے کے لیے جائیں. شہر کے حضرات ہم چاہتے ہیں کہ یکسوئی کے ساتھ شہر کا جوڑ ایک مرتبہ اور ہو تو انشاءاللہ وہ کریں گے، لیکن اب وہ بھی وہ جو 7 حلقے بنے ہوئے ہیں ہمارے، وہ 7 حلقوں کے حساب سے وہ بیٹھ جائیں. 7 زون، حلقوں کے جو زون بنے 7، وہ 7 زون کے حساب سے بیٹھے شہر والے، اور ضلع والے بیٹھے ہیں اپنے ضلع کے حساب سے، اور یہ 5 باتوں کا مذاکرہ کریں. کون سا ضلع کہاں بیٹھے گا؟ صبح جب بیٹھے تھے آپ، جس ترتیب سے صبح کو بیٹھے تھے نیچے، اسی ترتیب سے یہاں بیٹھ جاؤ. صبح جس ترتیب سے بیٹھے تھے اسی ترتیب سے یہاں بیٹھ جاؤ. شہر والے پیچھے بیٹھ جائیں، 1 2 3 تیسرے ستون کے بعد شہر والے بیٹھ جائیں. 1 2 3 ستون تک یہاں چھوڑ دیں، 3 ستون کے بعد شہر والے بیٹھ جائیں، اور یہاں ضلع وار بیٹھ جائیں. بسم اللہ بیٹھنا شروع کریں، اور اس 7 باتوں کا مذاکرہ کر لیں. معاون جماعت طے کریں، عالم کل وقتی طے کریں، کون سے مدرسے کے ساتھ اس کا الحاق ہوگا وہ طے کریں. نہیں ہے تو آپ تقاضا لکھائیں اپنا. یہ کام پورا کر کے پھر کھانے کے لیے جانا. جو مجمع نیچے ہے وہ بھی اوپر آ جائے اور آ کر اپنے ضلعوں میں بیٹھے، جگہ ہے یا اوپر آ جائیں. نیچے والے یہ پریشانی، شہر والے نیچے بیٹھ جائیں، نیچے کی منزل میں شہر والے، نیچے کی منزل میں شہر والے، اور اوپر کی اس منزل میں ضلع وار اپنی ترتیب سے بیٹھ جاؤ. نہیں مسافہ کسی سے نہیں ہوگا، پہلے اپنا کام کریں، پہلے آپ اپنا کام کرو. وہ ٹھیک کرے کیا؟ وہ ایک میں بولا تھا اس کو آخر میں لینا، آپ پہلے لیے ہیں. بھائی اپنے ضلعوں میں بیٹھو، اپنے ضلعوں میں بیٹھو، یہاں مت کھڑے رہو. اس کو بتاؤ کیا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اکثر بیٹھ گئے، ماشاءاللہ اکثر بیٹھ گئے. کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ان کا ضلع کہاں ہے. ذرا ان کو جگہ بتاؤ بھائی، ان کو اپنے ضلع کی جگہ بتاؤ. دیکھو یہ 4-5 ساتھی کھڑے ہیں نا، ہر ضلع والوں کو عزائم کرنے کے بعد یہاں سنانا بھی ہے کہ انہوں نے کیا عزائم کیے، یہ بھی سنانا ہے. ہر ضلع والوں کو بھائی سنو، ہر ضلع والوں کو کیا انہوں نے عزائم کیے، ایک آدمی مقرر کرو جو یہاں آ کے سنائے. ذرا ایک بات سنیے، ایک بات سن لیجئے. عزائم پورے کر کے کھانا کھا لیں، پھر انشاءاللہ اتنے میں عصر کی نماز ہو جائے گی. اس کے بعد پھر ہم عزائم آپ کے سن کر دعا کر لیں گے. ابھی عزائم کا کام پورا کر کے جن کا کام پورا ہو وہ کھانے کے لیے چلے جائیں گے. کھانا کھا لیں، پھر عصر کی نماز 5 بجے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ عزائم سن کر پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اپنا جن کا کام پورا کیجئے، جن کا پورا ہو جائے وہ کھانے کے لیے جائیں گے. عزائم کے پرچے 2 بنائیں، ایک یہاں پر جمع کرنا ہے، ایک آپ کے پاس رکھنا ہے. اس لیے ابھی سے عزائم کے پرچے جو عزائم کر رہے ہیں وہ 2 پرچے بنائے. اگر آپ کے پاس فارمیٹ مل گیا ٹھیک ہے، یعنی تو 5 باتیں جس کو حاجی صاحب نے کہا تھا
اسی کے مطابق عزائم کریں. ایک پرچہ ہمارے پاس جمع کرنا ہے عصر کے بعد اور ایک پرچہ آپ کے پاس رکھنا ہے. اس کا تھوڑا سا خیال رکھ کر عزائم کریں.